یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ اقبال نے اس شعر میں زندگی کرنے کا پورا سلیقہ مرتب کیا ہے۔ زندگی کیسے گزاری جانی چاہیے، زندگی میں کامیابی کیسے ملتی ہے، وہ قومیں جنہوں نے راہ عمل میں منزلیں طے کیں، آگے بڑھیں، ان کے ساتھ فطرت نے کیا کیا، اور جو قومیں میدان عمل میں کہیں رک گئیں یا انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا یا انہوں نے تساہل کو بہتر سمجھا تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ دگرگوں جہاں ان کے زور عمل سے بڑے مارے کے زندہ قوموں نے مارے۔ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں کہ جو عمل کے میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتی ہیں۔ اقبال کی شاعری کا بنیادی فلسفہ اگر دیکھا جائے تو یا یوں کہنا چاہیے کہ ان کے جتنے بھی افکار ہیں یا فلسفے ہیں، ان میں بنیادی آرزو کیا ملتی ہے؟ بنیادی آرزو جو اقبال کی شاعری میں نظر آتی ہے وہ حرکت و عمل ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اقبال کی شاعری کے کلیدی الفاظ کیا ہیں یا جنہیں ہم تحقیق کی دنیا میں کی ورڈز کہتے ہیں، تو اقبال کی شاعری کے کلیدی الفاظ ہیں عمل، حرکت، شورش، شور، غلغلہ اور اضطراب۔ ان الفاظ سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اقبال کس نوعیت کے طرز حیات کو پسند کرتے ہیں۔ مثلاً اقبال کہتے ہیں میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے العما بت کدائے صفات میں، یا پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفاں حلال لذت ساحل حرام۔ آپ دیکھیے کہ اقبال نے اپنے ان اشعار میں جہاں اپنے وہ کی ورڈز استعمال کیے ہیں، آخری شعر پر ہم غور کریں تو اقبال نے ہمیں حرام و حلال کا ایک پورا فلسفہ دیا ہے کہ زندگی میں جب آپ کلی طور پر پرسکون رہتے ہیں یا بے عمل رہتے ہیں یا اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیتے ہیں تو یہ گویا آپ ایک حرام زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جب آپ عمل کی دنیا میں ہوتے ہیں، آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کچھ تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی نئی سوچ اپنے ذہن میں لا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایک حلال زندگی گزار رہے ہیں۔ حرام و حلال کا یہ وہ فلسفہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ صرف ہمیں اپنی ذاتی زندگیوں میں بلکہ پورے تاریخ کے دھارے کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب قومیں حلال زندگی گزارنے لگتی ہیں تو وہ کامیابی کی جانب گامزن ہوتی ہیں، اور جب وہ حیات حرام کی جانب اپنا روئے سخن موڑتی ہیں تو وہ ناکام ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اقبال نے جواب شکوہ میں جو بنیادی جواب دیا ہے خدا کی طرف سے کہ وہ کیا ہے، کہ جب ایک مسلمان خدا سے یہ گلہ کر رہا ہے، یہ شکوہ کر رہا ہے کہ ہم زوال کی جانب کیوں ہیں، اور ماضی میں جو ایک ہمارا شکوہ تھا تو اس کی وجہ کیا ہے، تو خدا جواب شکوہ میں جو ایک واضح بات یعنی اس میں جواب دیتے ہیں وہ ہے کہ ہر مسلمہ رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آئینے کا جو جوہر ہے وہ عمل سے بناتا تھا، اس کی زندگی میں عمل تھا۔ جب اس نے یہ عمل چھوڑ دیا تو ناکامی اس کی زندگی میں آئی۔ بنیادی جو گلہ اقبال کا ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے، آج کا جو فرد ہے وہ بے عمل ہو چکا ہے۔ اقبال کی شاعری میں عمل کے فلسفے کو دیکھیں یا عمل کی جانب راغب کرنے کا جو پیغام ہے اس کو دیکھیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری میں جن
عناصر کی، جن افکار کی یا جن جہتوں کی مخالفت کی، تو اس مخالفت کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ مثلا آپ دیکھیے کہ اقبال فلسفہ تقدیر جس کو ہم بہت زیادہ اس کی ہم تکرار کرتے ہیں، ہم کم و بیش ہر دوسرے تیسرے جملے میں ہم اپنے کسی بھی معاملے کو تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں، تو اقبال فلسفہ تقدیر کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تو یہ جو فلسفہ تقدیر ہے، بنیادی طور پر ہم عمل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ہم جب کوئی بھی اپنے عمل کا انجام جو ہے وہ تقدیر پہ چھوڑتے ہیں، تو اس سے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ تقدیر کی وجہ سے ہوا، حالانکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے عمل یا بے عملی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی جو مخالفتیں ہیں، یعنی ایمانی سطح پر اقبال نے تقدیر کی مخالفت کی، عقائد کی سطح پہ اقبال نے تصوف کی مخالفت کی، اور شعری سطح پہ اقبال نے حافظ شیرازی کی مخالفت کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی جو تقدیر مخالفت ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے تقدیر کے فلسفے کو سہارا بناتے ہوئے اپنے اندر بے عملی کو جگایا ہے۔ اسی طرح اقبال تصوف کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ حالانکہ اقبال کی شاعری کو دیکھا جائے، اقبال کی نثری تحریروں کو دیکھا جائے، دیگر تخلیقات کو دیکھا جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال صوفیاء کرام کے بہت معتقد رہے ہیں، اور جو عصر حاضر کے بعض صوفیات ہیں ان کے ساتھ اقبال کے تعلقات بھی تھے۔ تصوف کی مخالفت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں جس نوعیت کے صوفیانہ خیالات کو عام کیا گیا، یا جس نوعیت کا خانقاہی ماحول ہمیں نظر آتا ہے، تو اس میں بے عملی جو ہے وہ ایک بنیادی عنصر ہے۔ اقبال نے جو نظم تصوف پہ کہی ہے، اس میں اقبال کا بنیادی شکوہ یہی ہے کہ یہ وہ خیالات ہیں، یہ وہ افکار ہیں جو ہمیں بے عملی کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ مثلا اقبال کہتے ہیں، یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ عقل جو مہو پرویں کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اقبال کے ان شعروں کو دیکھا جائے تو ہمیں بنیادی بات یہ نظر آتی ہے کہ ہم بعض اوقات عقیدے کی سطح پہ، ایمان کی سطح پہ، فکر کی سطح پہ ہم یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بس اپنا جو ایمان ہے وہ مکمل کر لیا ہے، ہم عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم مراقبے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم مذہب کی اور بہت سارے سرگرمیوں میں ہم حصہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ایک بنیادی چیز ہے کہ ہمارے اندر کوئی حرکت و عمل پیدا ہو، ہم کوئی آگے بڑھنے کا جو بنیادی پیغام ہے اس کا ہم ادراک حاصل کریں، تو وہ چیز جب ہم نہیں کرتے تو ہمارا جو سارا یہ یعنی عباداتی عمل ہے یا ایمانیاتی سطحیں ہیں وہ ضائع ہو کے رہ جاتی ہیں۔ تو اقبال نے تقدیر کی مخالفت اسی وجہ سے کی کہ ہم بے عمل ہیں، تصوف کی مخالفت بھی اس لیے کی کہ ہم بے عمل ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اقبال حافظ شیرازی کے مداح تھے، وہ انہیں ایک بلند پایہ شاعر سمجھتے تھے، لیکن جب اقبال یہ دیکھتے ہیں کہ حافظ کی شاعری کو پڑھ کر ہمارے اندر کوئی عمل کا جذبہ نہیں بیدار ہوتا، بلکہ اس کے مقابلے میں ہم پر ایک خاص طرح کی ایک نشے کسی یا سرور کسی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور ہمارا جو وجود ہے وہ فکری طور پر جامد ہو کر رہ جاتا ہے، تو اقبال حافظ شیرازی کی مخالفت کرتے ہیں۔ حافظ شیرازی کو وہ حافظ صحبہ گزار کہتے ہیں، یعنی یہ اقبال کے فارسی شعر ہیں کہ ہوشیار از حافظ صحبہ گزار، جامش از زہر اجل سرمایہ دار، آں فقیہ ملت می خارگاں، آں امام امت بیچارگاں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اقبال کسی بھی صورت اپنی امت کو یا اپنی ملت کو بیچارہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ قوم کچھ کرے، یہ ملت عمل کی دنیا میں آئے، یہ قوم جو ہے وہ حرکت کی دنیا میں آئے۔ تو اقبال نے اپنی اسی آرزو کی بنیاد پہ
حافظ کی مخالفت کی اور رومی اور بے دل کی پیروی کی۔ رومی اور بے دل کی پیروی کی وجہ یہی ہے کہ رومی کے ہاں تجسس ہے، تلاش ہے، جستجو ہے، اور بے دل کے ہاں حرکت کا فلسفہ ہے۔ اقبال کی شاعری میں جو رومی کے ساتھ فکری رابطے ہیں ان پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور اقبال نے اپنی شاعری میں رومی کا ذکر کئی بار کیا ہے۔ بے دل کے حوالے سے یہ ایک قابل ذکر بات ہے کہ اقبال نے ایک چھوٹا سا کتابچہ رقم کیا تھا، بے دل ان دا لائٹ آف برگساں۔ برگساں ہو یا بے دل ہو، اقبال نے یہ جو چھوٹا سا کتابچہ لکھا، اس میں بہت تفصیل سے یہ بات لکھی کہ کس طرح دونوں اہل فکر کے ہاں جو حرکت کا فلسفہ ہے وہ نمایاں ہے۔ تو اقبال کی مخالفتیں، اقبال کی حمایتیں، ہم بعض اوقات بہت ساری اشیاء کو بڑی ظاہری سطح پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مثلاً اگر تقدیر کے مخالفت کی بات آئے گی تو شاید ہم بہت عامیانہ سطح پر سوچنا شروع کر دیں گے کہ اقبال نے تقدیر کی مخالفت کیوں کی ہے۔ تصوف کی سطح پہ ہم عقائد کی بنیاد پہ ہم جذباتی ہو جائیں گے کہ اقبال تصوف کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو حافظ کے شیدائی تھے، انہوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ اقبال ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ اقبال کے پیچھے لٹ لے کے دوڑ پڑے کہ اقبال ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ اقبال کی جو مخالفت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سب افکار یا یہ سب جو افراد ہیں، حافظ ہوں یا ان کے افکار ہوں، وہ امت کو، ملت کو بیکاری کی جانب لے کر جا رہے ہیں، اور اقبال کسی صورت نہیں چاہتے کہ اس کی ملت کے افراد بیکار ہوں یا ان کے اندر حرکت و عمل کی قوت نہ ہو۔ اب ایک بات بہت ضروری یہ ہے کہ چونکہ اقبال نے تصوف کی مخالفت کی، تو ہم اگر عصر حاضر میں دیکھیں تو تصوف ہی کی ایک خاص طرح کی فضا ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں نوجوان ایک خاص طرح کے طبقے کے حصار میں ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کو ہم موٹیویشنل سپیکرز کہتے ہیں۔ میں انہیں کہوں گا کہ یہ ماڈرن صوفی ہیں۔ اور آپ کسی بھی موٹیویشنل سپیکر کی تقریر سن لیجئے تو اس کی تقریر کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، ہمیں سارے معاملات جو ہے خدا کو سونپ دینے چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کو جگاتے ہوئے اپنے معاملات جو ہے وہ خدا کے حوالے کر دینے چاہیے۔ بات یہ ہے کہ فلسفہ صبر تو مذہب کی بنیاد ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ صبر کیوں کیا جائے، تحمل سے کام کیوں لیا جائے، یا اپنے معاملات خدا کو کیوں سونپے جائیں۔ بات یہ ہے کہ صبر ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ، یا ہمارے موٹیویشنل سپیکرز کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کو کسی تکلیف کی جانب یا کسی عمل کی جانب راغب نہیں کرتے۔ انہیں شروع ہی میں کہتے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیں تو ان کے اندر ایک بے چینی اور طریقے سے جنم لیتی ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ اپنے سارے معاملات آپ خدا کو سونپ دیں تو سوال یہ ہے کہ ہم کن حالات میں اپنے معاملات خدا کو سونپیں؟ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی عمل کیا ہے؟ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی اپنے باطن میں حرکت کا جذبہ جگایا ہے؟ چونکہ یہ ہمارے جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں یہ اقبال کے فلسفے کے بالکل مخالف جا رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل ان کے افکار میں پوری طرح ان کی گرفت میں آ چکی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے اور خصوصاً پاکستانی معاشرے میں بے عملی آئے روز جنم لے رہی ہے۔ نوجوانوں میں وہ جو تساہل کیشی ہے، وہ جو سہل پسندی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ سہل پسندی بڑھانے میں ہمارے ان موٹیویشنل سپیکرز کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مذہب کا جو پیغام ہے اس کو بھی غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ خدا کے حضور اپنے معاملات کو سونپنے کا جو فلسفہ ہے اس کی بھی بہت غلط تشریح کرتے ہیں، اور صبر و تحمل کی جو تلقین کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی جو ایک خاص طرح کی یہ بے عملی جگاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان عمل کے بجائے وہ بے عملی کی جانب جا رہے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوان ان ماڈرن جو صوفی ہیں ان کے افکار سے اپنے آپ کو نکالتے ہوئے، وہ جو حافظ کے لیے ایک لفظ آیا صحبا گسار، تو یہ بھی ایک اعتبار سے صحبا گسار ہیں۔
یہ بھی ایک اعتبار سے ہمیں صبر کی اور تقدیر کی شراب پلاتے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کے خاص طرح کے یوں سمجھے کہ انہیں مدہوش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کی باتوں میں خاص طرح کے دل نشینی ہوتی ہے، اور اس دل نشینی میں ہمارے نوجوان کھو جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اقبال کے فلسفہ عمل کو سمجھیں، ہم اقبال کے فلسفہ حرکت کو سمجھیں، اقبال کی شاعری کے جو کلیدی الفاظ ہیں، شور، شورش، غلغلہ، اضطراب، ان کی معنویت کو سمجھیں اور عمل کی دنیا میں آئیں۔ اقبال کے لفظوں میں، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔